اور نماز تہجد پڑھنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماہ رمضان میں تہجد پڑھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، سحری کے لیے عموماً اٹھتے ہی ہم، تہجد کے لیے شرط یہ ہے کہ عشاء پڑھ لی ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد بندہ کچھ دیر بھی سو جائے اور اب اٹھے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے، تو اب تہجد پڑھ سکتے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ نہیں جناب، تہجد کا وقت لیٹ نائٹ جا کر شروع ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے اول وقت میں عشاء پڑھ لی ہے اور آدھے گھنٹے بعد ہی آپ اٹھ گئے ہیں، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ رات 9 ساڑھے 9 بجے ہی آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ تو عشاء پڑھ کر تھوڑی دیر بھی آرام ہو جائے، اب اٹھنے کے بعد تہجد پڑھی جا سکتی ہے۔ اب تہجد کی زبردست عادت رمضان میں پڑ سکتی ہے۔ سحری میں اٹھے، تہجد ادا کریں، پھر سحری کر لیں، تو رمضان میں ویسے بھی نیکیوں کا اجر، نوافل کا جو اجر ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو یہ پریکٹس سارا سال آپ کو کام آئے گی۔ اللہ مجھے بھی تہجد پڑھنے والا بنا دے، آپ کو بھی یہ عمل کرنے والا بنائے۔ اور جو 4 عمل سنے ہیں غور کیجئے گا کہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں۔ سلام کو بکثرت عام کریں، جس کو جانتے ہیں اس کو بھی سلام کریں، مسلمان کو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کریں، اور برکتیں حاصل کیجئے۔ بہرحال آج کے سلسلے میں جنت کی چابیوں میں بالخصوص تو 2 عمل سنے، باقی بھی کچھ اعمال سنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی جنت میں داخلہ عطا فرمائے بلا حساب، اور آپ کو بھی یہ شرف عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی وہ آیتیں جس میں رب کریم نے مومنوں سے براہ راست بات کی ہے، مسلمانوں سے براہ راست بات کی ہے، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ وہ ہم نے انشاءاللہ سیریز کو لے کے چلنا ہے، اور ہم نے اس بیان کا یا اس ٹاپک کا نام رکھا ہے قرآن کی باتیں۔ تو پہلی آیت ہم کور کر چکے تھے، جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بڑے شاندار انداز میں، سورہ بقرہ کی وہ آیت تھی جس میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اے ایمان والو، پیارے آقا سے بات کیسے کرنی ہے، ان کو راعنا نہیں کہنا، ان کو انظرنا کہنا ہے۔ آج جو ہم نے آیت پڑھنی ہے، قرآن پاک کی جس آیت کو سمجھنا ہے، یہ بھی قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت ہے، پارہ نمبر 2 ہے، اور آیت نمبر 153 ہے۔ بیوٹیفل آیت اینڈ سو مینی گڈ لیسنز فرام دیٹ آیت۔ اب وہ آیت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں بہت خوبصورت باتیں ہمیں سیکھنی ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ قرآن ہمیں راستہ بتا رہا ہے کہ آپ کو ہیلپ چاہیے تو صبر اور نماز کے ذریعے آپ نے ہیلپ لینی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادات کی ادائیگی، گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے، اور نماز چونکہ تمام عبادات کی اصل ہے، اہل ایمان کی معراج ہے، اللہ اور بندے کے درمیان ایک بیوٹیفل کانٹیکٹ ہے، تو اس لیے اس سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر ہے، اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ کچھ اعمال وہ ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، انسائٹ ہوتا ہے۔ انسائٹ اعمال میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ صبر کرنا۔ اور ظاہری عبادتوں میں، جسمانی عبادتوں میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ تو یہ 2 اہم کام دیے گئے کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد ملتی کیسے ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس میں کیا معمول تھا، اب ذرا سنیے گا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی معمول تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں مشغول ہو جاتے۔ جب میں خود اس آیت کی کچھ دنوں پہلے تیاری کر رہا تھا، بڑا ایک نیا، کہتے ہیں نا، نیا باب آنکھوں کے سامنے کھلا کہ یقیناً جب ہم پرابلم میں آتے ہیں، ہم دعا بھی کرتے ہیں، ہم لوگوں سے بھی کہتے ہیں، مگر کیا ڈائریکٹلی ہم نماز کی طرف جاتے ہیں؟ حالانکہ قرآن نے ہمیں پرابلمز کا سولوشن کیا دیا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اب آگے چلیں، حضرت عمر فاروق کا بھی یہی عمل تھا کہ کوئی مشکل درپیش آتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کو اگر کبھی اسلامی فوجوں کے آنے میں تاخیر پتہ چلتی، یعنی آپ چونکہ جنگوں کے لیے فوجوں کو روانہ کرتے تھے، بہت شاندار اسٹریٹجک پلانر تھے، تو اب فوج گئی اور ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ فلاں ٹائم کو واپس آ جائے گی۔
اس زمانے میں ٹیلی فون تو تھا نہیں، انٹرنیٹ تو تھا نہیں کہ لوکیشن شیئر ہو جائے گی یا کال آ جائے گی کہ سر ہم یہاں روکے ہوئے ہیں. اب ٹائم ہو جاتا اور فوج واپس نہ آتی نا، تو آپ اب اس کو کیا کرتے؟ یا اب پتہ تو نہیں کیا ہوا ان کے ساتھ، خیریت سے آ جائیں، تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب کیا ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ کہیں گیا ہے، اس کی خبر نہیں آ رہی، یا کوئی چیز ہماری آنی ہے ابھی تک پہنچی نہیں ہے، یا کوئی اچھی نیوز نہیں آ رہی ہے، تو ہم کیا اس کے لیے نماز کی طرف جاتے ہیں؟ یہ نبی پاک کا ہمیشہ معمول رہا. حضرت عبداللہ بن محمد حنفیہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد ایک انصاری رشتہ دار کے پاس عیادت کرنے گئے. جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنے اہل خانہ میں سے کسی کو پکارا کہ اے لڑکی، وضو کا پانی لے آؤ اور ہمارے لیے نماز میں راحت پہنچاؤ، نماز پڑھ کر میں راحت پاؤں، جلدی سے وضو کا پانی لے آؤ. تو کہتے ہم نے ان انصاری شخصیت کے الفاظ پر بڑا تعجب کیا کہ نماز سے راحت کیسے ملتی ہے. تو انہوں نے کہا میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا ہے، اے بلال کھڑے ہو اور ہمیں نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ. It means نماز is a relaxation for all of us. نماز is the way to solve your problem. آپ کو جب کوئی پرابلم آئے نا، آپ اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. مکروہ وقت نہیں ہے، آپ نوافل پڑھنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں نماز ہیلپ کرے گی آپ کی، نماز سے آپ کے لیے راحتیں ہو جائیں گی. آپ کی حضرت عبد الرحمن بن عوف کتنے بڑے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ. یہ وہ صحابی ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، and he was billionaire on that time. سب سے امیر صحابہ میں جو نام آتے ہیں وہ حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے نام آتے ہیں. آپ کا ایک بار بے ہوشی غشی طاری ہوئی، ٹھیک ہے، انکانشیس ہو گئے آپ، تو آپ کی والدہ نے کیا کیا؟ آپ کی والدہ، لوگ سمجھے کہ آپ کی جان نکل گئی ہے، آپ کی والدہ مسجد کی طرف چل پڑی تاکہ وہاں جا کے نماز پڑھیں اور اس سے مدد حاصل کریں. جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ہوش آیا نا، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو آپ نے کہا کیا مجھ پر غشی طاری ہو گئی تھی ہیں؟ تو کہا جی. تو کہتے ہیں بے شک میری بے ہوشی میں میرے پاس دو فرشتے آئے اور کہنے لگے تم چلتے نہیں کہ ہم تمہیں خدا کی بارگاہ میں لے جائیں اور تمہارے بارے میں فیصلے لیے جائیں. دوسرے فرشتے نے کہا انہیں لوٹا دو، یہ ان افراد میں سے ہے جن کے لیے ان کی ماؤں کے پیٹ میں ہی سعادت مندی لکھ دی گئی تھی، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کی اولاد کو جب تک چاہے گا نفع دے گا. اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ ایک مہینہ مزید زندہ رہے، اس کے بعد انتقال ہوا. تو پتہ چلا کہ آپ کی والدہ نے نماز پڑھی، اللہ سے مدد مانگی، اور آپ کو اللہ نے ایک نئی زندگی عطا فرمائی. تو آپ اپنی زندگی میں اس پریکٹس کو آج اس آیت سے دیکھیں. ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم جب بیان میں آئیں تو صرف بیان نہیں سننا ہے، ہم نے اللہ نے مجھے کہا کیا ہے. ہم اس ٹاپک کو لے کے اسی لیے چل رہے ہیں نا کہ میرے رب نے ڈائریکٹلی مجھ سے کیا بات کی ہے. تو آج اس آیت میں یہ لیسن مل رہا ہے کہ جب کسی پرابلم میں ہے، کریمبٹی میں ہے، تو اللہ کی طرف جانا ہے اور نماز سے مدد چاہنی ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اچھا اب آپ دیکھیں پیارے آقا کی نماز کی کیسی عادت تھی. بادل گرجتے تھے، آندھی چلتی تھی، کسی کے بری خبر کی اطلاع آ رہی ہوتی تھی، نبی پاک نماز کی طرف چلے جاتے. اچھا آپ مجھے بتائیں نماز استسقاء کیا ہے؟ بارش نہیں ہو رہی ہے، پیارے آقا نماز پڑھا رہے ہیں. سورج گہن ہو رہا ہے، نبی پاک نماز پڑھا رہے ہیں. چاند گہن ہو رہا ہے، پیارے آقا نماز کی طرف. یعنی کس قدر اللہ کی طرف رجوع ہے. and whenever anything bad happen یا going to bad happen، ہونے والی لگ رہی ہے، کچھ بڑا ہونے والا ہے، ہمیں بھی تو خبریں آ رہی ہوتی ہے نا کہ بھائی کل بہت شدید بارش ہوگی، اللہ نہ کرے کوئی اور بری خبر ایکسپیکٹیشن ہے، آپ کو کاروبار میں کوئی ایسی خبر آنے کا ڈر ہے، یا آپ کی کوئی شپمنٹ جاری ہے، واٹ ایور آپ چاہتے ہیں ہر چیز بہتر ہو جائے. قرآن نے فارمولا دیا نا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ نے ڈائریکٹلی مجھے اور آپ کو کہا ہے. تو فرام ناؤ آن ورڈز میک یور پریکٹس کہ میں نے انشاءاللہ نماز سے مدد لینی ہے. اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور آپ اللہ سے عرض بھی کریں کہ اللہ تو نہیں قرآن میں کہا ہے مدد لے، میں نے کھڑا ہو گیا نماز کے لیے. تو نماز سے آپ نے مدد لینی ہے. اچھا اب اس کے بعد آیت کا جو سیکنڈ پارٹ ہے کہ صبر سے بھی مدد لینی ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت کے ساتھ، ویسے تو ہر کسی کے ساتھ ہے،
لیکن یہاں صبر کرنے والوں کا خاص ذکر اس لیے ہوا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرما دے گا، مگر کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اچھا، اب صبر کے بارے میں دو باتیں بڑی اہم ہیں کہ صبر نارملی ہم جب بھی صبر کے بارے میں سنتے تو صبر ہم کہتے ہیں یار تکلیف آئی ہے صبر کرو، یقیناً یہ بھی صبر ہے، مگر صبر کی ایک اور قسم بھی ہے جو اس سے بھی سپیریئر ہے، جو اس سے بھی افضل ہے، اور وہ کیا ہے؟ گناہ کے لیے دل چاہے، حرام کے لیے دل چاہے، نفسانی خواہشات برا کام کروانا چاہ رہی ہیں اور بندہ اس پر صبر کرے۔ یہ صبر جو ہے نا، یہ شریعت کو اور محمود ہے اور بڑا افضل ہے کہ انسان کو جی چاہے کہ فلاں گناہ کرنا ہے مگر وہ اس پر صبر کرے۔ اور دوسرا صبر وہی ہے جو ہم جانتے ہیں کہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آفت آ جائے، کوئی ہمارا اللہ نہ کرے کسی سے لڑائی ہو جائے، ہمیں کوئی برا بلا کہے، ہم اسے معاف کر دیں، صبر کریں، یا جسمانی تکلیف ہے، کاروبار میں پرابلم ہے، ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ تو یہ دو قسم کے صبر ہیں، اور جب کوئی بندہ صبر کرتا ہے نا تو قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال سے میں اب آپ اس کی 10 فائدے بتانا چاہتا ہوں۔ میں کہتا جاؤں گا، آپ اللہ کے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ بھی کہتے رہیں، جنت میں درخت بھی لگاتے رہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا، صبر کرنے والے کو بے حساب اجر ملے گا، صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے لوگ حسرت کریں گے، صبر کرنے والے رب کریم کی طرف سے درود و ہدایت اور رحمت پاتے ہیں، صبر کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں، صبر آدھا ایمان ہے، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے۔ اب آتے ہیں ان دونوں صبر کو تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں۔ ایک نفسانی خواہشات، گناہ کا جی چاہتا ہے، کیونکہ نفس ہے نا، وہ تو ہر وقت موج مستی چاہتا ہے، وہ تو ہر وقت چاہتا ہے جناب بس یہ بھی کام کر لوں، وہ بھی کر لوں۔ اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا یہ کام اللہ کو راضی کرے گا یا رب کو ناراض کر دے گا۔ لیکن جو نفسانی خواہشات پر صبر کرتا ہے نا، گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ دل چاہ رہا ہے، شیطان کہہ رہا ہے کر لے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، علاقہ بھی چینج کر لیا، شہر بھی تبدیل ہو گیا، nobody here to watch you، مگر اللہ دیکھ رہا ہے۔ اچھا، نارملی اگر غور کریں ہم گناہ کرتے کیوں ہیں؟ جتنے بھی گناہ ہے، واٹ ایور لسٹ آف گناہ اٹھائیے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی بدکاری کرتا ہے، معاذ اللہ، کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی جناب بے حیائی کرتا ہے، گندی چیزیں دیکھتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، واٹ ایور، ان تمام گناہوں میں تھوڑی سی لذت ہے، ٹیسٹ، ٹھیک ہے؟ غیبت میں بھی ٹیسٹ ہے، بلکہ کتابوں میں آیا کہ غیبت میں شراب سے بھی زیادہ مزہ ہے، جبھی تو بندہ چھوڑتا نہیں ہے۔ اچھا، لیکن تمام ٹیسٹ میں ایک بڑی اہم بات اب میں کہنے جا رہا ہوں، یہ بزرگ نے بڑی کمال کی ون لائنر ہمیں دے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کبھی بھی لذت کے لیے گناہ مت کرنا، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی، گناہ کا جواب اور پنشمنٹ باقی رہ جائے گی۔ اب آپ اس فارمولے کو سامنے رکھیں کہ جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں، فیو منٹس یا فیو آورز کی ایک انجوائمنٹ ہے، آفٹر دیٹ انجوائمنٹ ختم، مگر اس کا جواب باقی ہے، عذاب باقی ہے، اللہ نہ کرے اللہ ناراض ہوا تو پنشمنٹ باقی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ انجوائمنٹ کے لیے گناہ مت کرنا، انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی، عذاب باقی رہ جائے گا۔ اور اگلا سینٹنس کتنا خوبصورت ہے، فرماتے کبھی بھی تکلیف کی وجہ سے نیکی مت چھوڑنا، تکلیف ختم ہو جائے گی، اجر باقی رہ جائے گا۔ اب مثال دیتا ہوں، اس کی 2-3 ایگزامپل سمجھیے۔ گناہ کی ایگزامپل تو آپ سمجھ گئے کہ کوئی بھی تھوڑی دیر کا گناہ کرتا ہے، لذت پاتا ہے، وہ گناہ ختم، عذاب باقی۔ اب نیکی میں کیا ہوتا ہے؟ فجر کے لیے اٹھنا، نیند آ رہی ہے، دل نہیں چاہ رہا، آپ اٹھے، آپ نے وضو کیا، فجر پڑا، وہ اٹھنے کی تکلیف تو ختم ہو گئی نا، واپس سونا تو سو جائیے، مگر فجر کا اجر اور ثواب باقی رہ گیا ہے۔ رمضان کے روزے ڈیفیکلٹ ہیں، لیکن افطار کے بعد تکلیف ختم ہو جاتی ہے، ہم کھاتے پیتے ہیں، موج کرتے ہیں، مگر ثواب باقی رہ جاتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کو کوئی مسجد کے میں بلاتا ہے، یار چلو بھائی بیان ہو رہا ہے، اجتماع ہو رہا ہے، کوئی نیکی کی بات ہو رہی ہے، نہیں یار دل نہیں چاہ رہا، آپ آ گئے، آدھے 1 گھنٹہ بیٹھے پھر چلے گئے، وہ آپ کا جو ٹینشن تھا یا پریشر تھا وہ ختم ہو گیا، مگر ثواب باقی رہ گیا۔ تو اب اس فارمولے کو یاد رکھیے گا، جب بھی گناہ آپ کی طرف آئے نا، آپ سوچیں کتنی دیر کا فائدہ ہے،
1 घंटा दोस्तों के साथ बैठूंगा, बुरी बातें करूंगा 2 घंटे, फिल्म देखूंगा 2 ढाई 3 घंटे, बस उसके बाद जवाब तो बाकी है ना, कयामत तक अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। नहीं यार, मुझे इंजॉयमेंट के लिए गुनाह नहीं करना है। और जब कोई नेकी का काम आए और आपको लगे यार दिल नहीं चाह रहा, मजा नहीं आ रहा, बोरियत होगी, छोड़ना यार, तो बंदा सोचे कितनी देर की नेकी है, आधे घंटे की, 1 घंटे की, बस 2 घंटे की, और सवाब बाकी रह जाएगा। लेट्स डू इट। अगर ये बात समझ आ गई ना आपको, तो इंशाअल्लाह देखिएगा गुनाह से बचना और नेकियां करना आसान हो जाएगा। तो अब क्या फरमाया कुरान ने कि जिसने अपने नफ्स को रोका, क्या खूबसूरत आयत है, वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही वनहन नफ्स अनिल हवा, और वो जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरा और नफ्स को ख्वाहिश से रोका, तो बेशक जन्नत ही उसका ठिकाना है। और एक और जगह कमाल से फरमाया, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नता, मुबारक हो उनको जो अल्लाह से डरते हैं ना, सब्र करते हैं, गुनाह नहीं करते, रुक जाते हैं। कुरान कहता है जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरे, उसके लिए 2 जन्नतें हैं, 1 नहीं 2 जन्नतें हैं। सूरह रहमान की आयत है। तो पता चला कि नफ्स को रोकना ये आसान भी नहीं है। हाँ, दिल बहुत चाहता है, मगर ये सब्र जो है ना, इन्नल्लाह मअस साबिरीन का जो मेराज है, जो टॉप ऑफ द लिस्ट सब्र है, वो ये सब्र है। अच्छा, अब आते हैं एक और सब्र की सूरत कि अब आपको किसी ने गुस्सा दिला दिया, बुरा भला कहा, या आपके मिजाज के खिलाफ बात हो गई, अब आपने रोकना है अपने आप को। अब गुस्से का इजहार नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, गाली का जवाब गाली, ईंट का जवाब पत्थर, अंग्रेजी का मकूला है ना, टिट फॉर टैट, जैसे कोई तैसा नहीं, ये हमारी शरीयत हमें नहीं सिखाती। अच्छा, आजकल किसी को कहो ना यार आप क्यों यार लड़ाई कर रहे हैं, भाई मैं जवाब ना दूं तो लोग समझेंगे कमजोर आदमी हूं, मुझे अपना रोब भी तो रखना है, मैं भी तो पता चले कौन हूं, अपना बताओ तो सही कौन हूं। सच्ची बात पता है क्या है, जो टिट फॉर टैट करता है, गाली का जवाब गाली से देता है ना, वो वाकई बता देता है वो कौन है, वो अपना तारुफ करवा रहा होता है कि ये भी ऐसा है, मैं भी वैसा ही हूँ। ओ भाई, अच्छा फिर एक और अजीब जुमला बड़ा मशहूर है आजकल, जनाब हम शरीफ के साथ शरीफ हैं, हम बदमाश के साथ बदमाश हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आई ये कौन सा बटन लगा हुआ है आपके अंदर कि शरीफ के साथ आप शरीफ हो जाते हैं, बदमाश आता तो आप भी बदमाश हो जाते हैं। जनाबे वाला, शरीफ आदमी शरीफ के साथ भी शरीफ होता है, बदमाश के साथ भी शरीफ होता है। जब भी तो वो गलत आदमी अच्छा होगा ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने गालियां सुनकर दुआएं दी हैं, पत्थर बरसाने वालों को भी दुआएं दी हैं, मगर हम तो तैयार ही रहते हैं यार, मैं बताऊंगा इसको मैं कौन हूं, एक गाली दी है मैं इसके साथ मुश्तबा गालियां दूंगा, तो फिर आप भी वैसे ही होगा ना जनाब। हदीस पाक क्या है, हु इज मोर स्ट्रॉन्गर, हु इज मोर पावरफुल। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बहादुर वो नहीं, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, बहादुर वो नहीं जो पहलवान और दूसरे को पछाड़ दे, बल्कि बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे। असल बहादुरी ये है। तो अगर आपने वाकई सब्र से मदद लेनी है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन का मुजदा लेना है, तो बदले नहीं लेना है, माफ करना है। जरा मिलकर मेरे साथ शब कदर की दुआ दोहराइएगा, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। व्हाट इज द मीनिंग? इस दुआ का माना क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, अल्लाह तो माफ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्व, माफी को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाह मुझे भी माफ कर दे। हम क्या कह रहे हैं अल्लाह से, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे सारे अगले पिछले गुनाह माफ कर दे। मगर देयर इज अ क्वेश्चन, आपने माफ कर दिया सबको? बंदा कहता नहीं, मैं तो इंतजार में बैठा हूं, मैं तो मौके की तलाश में, बस मौका मिले फिर बताऊंगा मैं कौन हूं। हाथ में आ नहीं रहा बंदा, ट्राई कर रहा हूं किसी जगह आ जाए, बस कोई इसके पैसे वैसे आ जाए, कोई इसका मामला मेरे पास आ जाए, बस फिर देखो क्या करता हूं। बैठे इस इंतजार में बैठे बहुत सारे लोग, कमाल है यार। यानी दुश्मनियां पाली हुई हैं, रिश्तेदारियां काटी हुई हैं, दोस्तों के पास जा नहीं रहे हैं, मियाँ बीवी में लड़ाई है, एक सॉरी के लिए बीवी घर बैठी है, वो कहती शौहर सॉरी कहते तो मैं आ जाऊंगी, शौहर कहता बीवी माफी मांग ले तो मैं ले आऊंगा। अरे भाई कोई भी आगे बढ़ के माफी पकड़ लो भाई, अल्लाह से माफिया मांग रहे हो, बंदों को माफ करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मुझे खुद बताया ना ये कैसी दुआ है, क्या अल्लाह तो मुझे माफ कर दे, मैंने किसी को माफ नहीं करना, ये बनती है दुआ? अल्लाह से पता है क्या कहें, अल्लाह मैंने बंदा होकर तेरे सारे बंदों को माफ कर दिया है, तू तो सबसे बड़ा माफ करने वाला है ना, अल्लाह तू ही मुझे माफ कर दे। लुक एट द वे टू टॉक,
یہ مزہ ہے نا بات کرنے کا، پھر دعا کرنے کا لطف بھی آئے گا آپ کو۔ تو دشمنیاں نہ رکھیں، غصے پر قابو پائیں، معاف کریں۔ ایک حدیث سن لیجئے، لرزا دیتی ہے، ڈرا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، حدیث کا خلاصہ ہے، اور جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ اب بتائیے، ہم معاف کرتے ہیں، ہم رحم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ ہم پر رحم کرے، ہم کسی پر رحم نہ کریں، نہیں ہوگا رحم۔ پہلے اپنے اندر تو لائیے یہ باتیں ہیں۔ اب ایک آیت سنیے گا، اس کے تحت ایک واقعہ، اور پھر میں بیان کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ قرآن میں رب فرماتا ہے جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، یہ غریب اسلامی بھائیوں کے لیے بھی مدنی پھول ہے۔ امیر تو خرچ کرتا ہے نارملی، غریب خرچ نہیں کرتا اللہ کی راہ میں۔ ہمارے قبلہ مفتی قاسم صاحب نے تفسیر قرآن صراط الجنان میں ایک بڑی پیاری بات لکھی۔ آپ کہتے ہیں پوری دنیا کے امیروں کا سروے کر لینا، ان کی جو پیسے بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں، مدد کر رہے ہوتے ہیں، وہ مدد اور وہ نیکی ان کے پیسے بڑھا رہی ہوتی ہے۔ اور پوری دنیا کے غریبوں کا سروے کریں تو ان میں سے بڑی تعداد وہ جو خرچ ہی نہیں کرتی اللہ کی راہ میں، کہتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، ہم تو غریب ہیں، ہم پر لوگ خرچ کریں۔ میں آپ کو فارمولا دے رہا ہوں اور یہ قرآن سے دے رہا ہوں، جو تنگی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ آپ تنگی میں آپ روپیہ خرچ کریں، یہ نہیں کہتے آپ 10,000 روپے خرچ کریں، جتنی آپ کی حیثیت۔ یہ کاروبار ہے، آپ 1 روپیہ دیں گے اور آئے گا، آپ 10 روپے دیں گے اور آپ کسی نہ کسی نیکی کے کام میں خرچ کرتے رہیں، آپ غربت سے باہر آ جائیں گے۔ If you want to take out yourself from that problem، آپ آئے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کریں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو تنگی اور خوشحالی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اگلا پارٹ کتنا خوبصورت ہے، فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، فرمایا اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ انعام کیا ہے؟ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور پھر ہاں، زندگی میں کلیمٹیز، پرابلم، بیماریاں، مشکلیں، قرآن خود کہتا ہے کہ من قریب تمہیں آزمائیں گے، کبھی بیماری آئے گی، کبھی بھوک آئے گی، کبھی مال کم ہو جائیں گے، کبھی ڈسٹربنس آئے گی، خوف آ جائے گا، تو بی ریڈی فار دیٹ، صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم اس آیت پر عمل کرنے والے بن جائیں تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ یہاں ایک میں عقیدے کی بات بھی کلیریفائی کر دوں، کچھ لوگوں کو بعض اوقات کنفیوژن ہوتی ہے یا لوگ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے گا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد چاہو۔ کیا صبر اور نماز خدا ہے؟ بتائیے، نہیں ہے نا، اللہ تو نہیں ہے۔ ہم صبر اور نماز کی عبادت تو نہیں کرتے۔ تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو، تو غیر اللہ سے مدد مانگنے کا درس تو ہمیں قرآن دے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کسی چیز سے یا کسی شخصیت سے مدد لینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اگر آج کے دور میں کوئی اللہ کے نبی سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا بھر دو جولی میری یا رسول اللہ، تو یہاں کوئی شرک کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہاں یہ نیت نہیں ہے کہ ہم ان کو خدا مان رہے ہیں، یا یہ بھی نیت نہیں ہے۔ ایک عقیدہ کلیئر کر دیتا ہوں، پوری دنیا میں عاشقان رسول کا یہی عقیدہ ہے کہ کوئی نبی، کوئی صحابی، کوئی ولی اپنی طرف سے کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، وہ سب رب کے محتاج ہیں۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، جو اللہ کا ہے وہ اس کا اپنا ہے۔ ہاں، اللہ نے اپنے مخصوص بندوں کو کچھ عطائیں کی ہوئی ہیں، کچھ پاورز دیے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی عطا سے اگر کسی کو تقسیم کرتے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ یہاں ایک اور بات سمجھنی ہے، دنیاوی طور پہ بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی باس ہوتا ہے اپنے کسی مینیجر کو پاور آف اٹارنی دے دیتا ہے کہ یہ تمہارے پاس اس پراپرٹی
کا پاور ہے, تمہارے پاس فلاں چیز کا پاور ہے, وہ اس پاور کے بہاف پر وہ کام کر دیتا ہے. مگر کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہی از دا اونر, ایکچولی ہی ہیو اٹارنی, ہی ہیو پاور آف اٹارنی. بالکل ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے کچھ مخصوص بندوں کو, اپنے پیاروں کو کچھ اختیارات عطا فرمائے ہیں, اور جب وہ ان اختیارات پر عمل کرتے ہیں تو ایکچولی وہ اللہ ہی کی عطا ہے. ہاں, دنیا میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی شخصیت یا کوئی بزرگ یا کوئی اللہ والے اپنی طرف سے دیتے ہیں, رب کا اس میں کوئی دخل نہیں, تو یہ شرک ہے, یہ بات درست نہیں ہے. ہمارا سب کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں اگر کسی ولی, نبی, صحابی کے پاس ہے وہ رب کا دیا ہوا ہے, رب کی عطا ہے, رب ان کو دیتا ہے, رب کو کوئی نہیں دیتا. رب کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا اپنا ہے. تو یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہوتا ہے قرآن پاک کی اس آیت سے. آج میں آپ کو یقین کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بیان میں ایسی کمال کی بات سیکھیں گے کہ جس کام کی طرف توجہ دلانی ہے اگر وہ کام کر لے نا, انشاءاللہ ہماری نہ صرف اولاد بلکہ آنے والی نسلوں کا بھلا ہو جائے. وہ کون سا کام ہے, وہ کون سا عمل ہے, آئیے سنتے ہیں. حضرت یحییٰ بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میری ایک بڑی بہن تھی, وہ بیمار ہوئی تو ان کا ذہنی توازن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا. یعنی اب وہ سمجھداری والی باتیں نہیں کرتی تھی, دماغی توازن بگڑ گیا. 10 سال میری بہن جو ہے وہ ایک کمرے میں رہی اور بیمار بھی رہی, ہمیں پہچانتی بھی نہیں تھی, دماغی توازن ٹھیک کا. اور ایک رات یہ ہوا کہ میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی. میں نے کہا رات کو اس وقت کون آیا؟ میں نے کہا پوچھا کون؟ تو دروازہ کھٹکھٹانے والی ایک لیڈیز کی آواز آئی اور اس نے کہا میں آپ کی بہن ہے. آپ نے پوچھا کون؟ اب آپ کی بہن ہے. آپ حیران ہوگا کہ یہ میری بہن ہے, یہ کیسے بولنے لگ گئی اور کیسے مجھے پہچاننے لگ گئی اور یہ کہنے لگ گئی کہ میں آپ کی بہن. فوراً دروازہ کھولا. 10 سال بعد میری بہن میرے کمرے میں آئی, اور آئی تو میں نے جب اس سے باتیں کی تو وہ بالکل ٹھیک, اس کا تمام معاملات دور ہو چکے تھے. تو میں نے کہا کہ یہ سب کیسے ہوا, آپ طبیعت کیسے ٹھیک ہو گئی؟ آپ بہن کہتی ہے میں سو رہی تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ پاک نے تمہارے دادا کی نیکی کی برکت سے تمہارے والد محمد اسماعیل کی حفاظت کی, اور تمہارے والد محمد اسماعیل کی برکت سے تمہاری حفاظت فرماتا ہے. تمہارے دادا اور والد جو ہیں شیخین کریمین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق سے بڑی محبت کرتے تھے, اس لیے ان دونوں بزرگوں نے اللہ پاک کے حضور تمہاری سفارش کی ہے. اب اگر تم چاہو تو دعا کرو, اللہ عز و جل تمہیں شفا عطا فرمائے گا, اور اگر چاہو تو تمہارے لیے صبر کرو تو جنت ہے. یعنی اس لڑکی کو یہ آپشن دیا گیا کہ اگر تم کہو, وہ بزرگ کہتے ہیں میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں, شفا مل جائے گی, اور اگر صبر کرو تو جنت ہے. سبحان اللہ. وہ لڑکی بڑی سمجھدار تھی, کہتی ہے حضور جنت تو میں چاہتی ہوں, مگر اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے نا, اگر شفا بھی مل جائے اور جنت بھی مل جائے تو اس سے اچھی کیا بات ہو. کریم کے در سے مانگنا ہے تو تھوڑا کیوں مانگنا. کچھ لوگ بڑا اس کو کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا مانگ رہے ہوتے ہیں, یا اللہ بس یہی دے دے, بھائی اتنا ہی دے دے. ارے تمہارا دامن تھوڑا ہے, میرے رب کے خزانے تھوڑے نہیں ہیں. تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے ہیں, کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے, تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. اب وہ لڑکی کہتی میں نے بزرگوں سے کہا کہ شفا بھی مل جائے اور جنت بھی مل جائے, تو اس سے بڑی کیا بات ہوگی. اللہ اکبر. اب وہ بزرگ کہتے ہیں کہ تمہارے والد اور تمہارے دادا شیخین کریمین سے محبت کرتے تھے, اس کی برکت سے اللہ نے تمہیں شفا بھی دے دی اور تمہیں جنت کی بشارت بھی عطا. اچھا, یہ اتنا خوبصورت واقعہ ہے, اس میں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ہیں. یہاں جہاں والد اور دادا کی نیکی کی برکت اولاد کو مل رہی ہے, مگر اس میں نیکی کون سی تھی؟ نیکی یہ ہے کہ صحابہ سے محبت ہے, شیخین سے محبت ہے. سبحان اللہ. تو پتا چلا کہ صحابہ اور اہل بیت اور اللہ کے نیک بندوں کی جو محبت ہے نا, وہ بندے تو بہت ساری مشکلوں سے بچا لیتی ہے. سبحان اللہ. جبھی تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کو صحابہ اور اہل بیت سے پیار ہے, انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, ہر زوجہ نبی. اللہ پاک ہمیں صحابہ, اہل بیت, اولیاء اور اپنے نیک بندوں کی محبت نصیب فرما. اچھا, اس میں سیکھنے کو دوسری جو بات ملی کہ انسان جب نیکی کرتا ہے نا, تو وہ نیکی صرف اسے فائدہ نہیں دینی ہوتی, اس کی اولاد کو بھی فائدہ دیتی ہے, اس کی نسلوں کو بھی فائدہ دیتی ہے, اس کے گھر بار کو بھی فائدہ دیتی ہے. اور ہم بعض اوقات نیکی کر کے یا تو نیکی کرنے سے پہلے سمجھ رہے ہوتے ہو یار اس کا کیا فائدہ ہے, تھوڑا سا ہی تو نیکی ہے, چھوٹی سی تو نیکی ہے, یہ نیکی کر کے بھول جاتے ہیں, پتہ نہیں کچھ ہوگا نہیں ہوگا. یاد رکھیے, نہ نیکی بھلائی جاتی ہے نہ گناہ بھلایا جاتا ہے. میں اور آپ تو بھول جاتے ہیں, مگر اللہ کی بارگاہ میں یہ سب لکھ لیا گیا ہے. بڑی خوبصورت حدیث ہے, جمعے کے خطبے میں یہ حدیث آپ سے کئی بار سنی ہوں. اب پرابلم یہ ہے کہ جمعے کا خطبہ تو ہر بار سنتے ہیں, سمجھ کو آتا نہیں, نہ کبھی کوشش کی امام صاحب سے پوچھنے کی یا کوئی ٹرانسلیشن تو دوں. یار ہر جمعے کو جمعے کا خطبہ سنتا ہوں, سمجھ نہیں آتا امام صاحب کیا بول رہے ہو. حالانکہ اتنے کمال کے اس میں میسیجز ہوتے ہیں. اس میں حدیث آتی ہے البر لا یبلا
والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان. یاد آئے؟ سب سر بھی ہلا رہے. ہاں یار ایسا کچھ امام صاحب بولتے تو ہیں, آدھوں کو تو یاد بھی ہوگی مگر مانا نہیں پتا. آپ بلیو کریں, یقین کریں, یہ ایسی حدیث ہے تو جھنجھوڑ دیتی ہے, وہ ہلا دیتی ہے. اگر اس کا معنی پتا ہو نا, کیا کمال کا میسج ہے اس میں. فرمایا البر لا یبلا, فرمایا نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی ہے. ہاں نیکی باقی رہتی ہے, پھلتی رہتی ہے, مہک نکلتی رہتی ہے, نیکی پرانی نہیں ہوتی. البر لا یبلا, فرمایا والذنب لا ینسا, گناہ بلایا نہیں جاتا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے گناہ کر کر کے بھول بیٹھے. ہمارے بزرگوں سے بچپن میں کوئی خطا ہو نا تو وہ اسے یاد کر کے رویا کرتے تھے. ہم تو روز گناہ کر رہے ہیں, روز بھول ہی جا رہے ہیں. ذرا مسجد میں آ جائیں, اجتماع میں بیٹھ جائیں, کسی دعا میں آنسو بہ نکلیں, لگتا ہے یار میں تو بڑا نیک ہو گیا ہوں, میں نے تو بڑی زبردست نیکی کر دی, 100-200 مسجد کے ڈبے میں ڈال دیے, میں تو سخی بھی ہو گیا ہوں. ارے تجھے تیری 2 نیکیاں نظر آ رہی ہیں, 500 گناہ کر کے آیا, وہ شرم نہیں آ رہی؟ وہ کدھر گئے, وہ کس کھاتے میں گئے؟ یہ بڑا پرابلم ہے ہمارا. یہ نیکیاں ساری یاد ہیں, گناہ بھول جاتے ہیں. مگر سنو حدیث کیا کہہ رہی ہے, وَالذَّنبُ لَا يُنسَى, گناہ بلایا نہیں جائے گا. پھر آگے فرمایا وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ, فرمایا بدلہ لینے والی ذات جو ہے نا, اللہ کریم کی ذات, اس کو موت نہیں آنی ہے. نیکی بھی تمہاری پرانی نہیں ہو رہی ہے, گناہ بلایا نہیں جا رہا ہے, اور جس نے فیصلہ کرنا ہے, جس نے اس کا بدلہ دینا ہے, وہ ہمیشہ باقی رہے گا. اور آگے پہ کیا فرمایا, اکمل ما شئت کما تدین تدان, کر لے جو کرنا ہے, جیسی کرے گا ویسی بھرے. کاش یہ میں کہتا ہوں ایک ہی حدیث جو ہے نا اتنا بڑا انڈیکیٹر ہے, اتنا بڑا یوں سمجھے میسج ہے. یہ بندہ نیکی کرتے ہوئے سوچے کہ یار اور کر لوں, یہ باقی رہے گی, یہ پرانی نہیں ہوگی, یہ کام آئے گی, کہیں نہ کہیں سے فائدہ ہوگا, یہ بلا کو روک لے گی, یہ رزق میں برکت لے آئے گی, یہ بچوں کے لیے بلائی بن جائے گی. یا تھوڑی اور کر لوں, تھوڑی اور نیکی کر لوں, تھوڑے نوافل اور پڑھ لوں, تھوڑا ذکر و اذکار اور کر دوں, تھوڑا صدقہ اور دے دوں, تھوڑی کسی کی مدد اور کر دوں, یار یہ میرا اکاؤنٹ بڑھ رہا ہے. البر لا یبلا, نیکی پرانی نہیں ہو رہی. اور جب گناہ کرنے کو جی چاہے نا تو یاد آ جائے وذنب لا ینسا, یار یہ میں حرام دیکھ رہا ہوں, یہ بلایا نہیں جائے گا, یہ باقی رہے گا, اس کا جواب دینا پڑے گا, اس کی مار نہ پڑ جائے. اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے. اور یہ آخر میں فرمایا نا, اے عمل ما شئت کما تدین تدان, کر لیا تجھے جو کرنا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا یار چلو یار ابھی کر لو بعد میں دیکھیں گے. یہ حدیث یاد رکھنا, کما تدین تدان, جو کرو گے ایسے جو. کوئی آج کل کھجور کا پودا لگا کر آم کی امید نہیں رکھتا ہے, اپنے گھر میں ناریل کا بیج لگایا اور کیا امرود نہیں نکل رہا ہے. لوگ کہیں گے طبیعت تو ٹھیک ہے, ناریل ہی نکلے گا, لگایا ناریل, امرود کہاں سے آئے گا. تو گناہ کر کر کے جنت کی امید رکھنا کیسا, اللہ کو ناراضی والے کام بھی کروں اور امید یہ ہے کہ جنت میں چلا جاؤ. قبر جنت کا باغ بن جائے, نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں, خود سوچو نا پیس کون سا لگا رہے ہو. اگر جنت میں جانا ہے تو جنت والا راستہ بھی تو اختیار کرنا پڑے گا نا. اب مثال کے طور پہ میں اس وقت فیضان مدینہ سے اس کے قریب سے آ رہا ہوں ملیر. اب ملیر آنے کے لیے مجھے اشارہ پیسل لینا پڑا نا. اب میں کہوں میں سپر ہائی وے جا رہا ہوں, دعا کر دے ملیر پہنچ جاؤں, لوگ کہیں گے حضرت پہلے روڈ تو ملیر کر لیں پھر دعا کروائیں کہ رش نہ ملے. روڈ آپ نے لیا ہوا ہے جناب حیدرآباد کا, اور دعا ہم سے کروا رہے ہیں ملیر کی, کیا کہیں گے لوگ, سچ بتاؤ. چلیے میں تھوڑا سا اور اس کو عوامی زبان میں سمجھا دیتا ہوں. ایک بچہ ہے, امام صاحب کو ملا, کہتا ہے امام صاحب دعا کر دیں میٹرک میں پاس ہو جاؤں. میٹرک کے امتحان بھی ہو رہے تھے. دوسری دن آیا, امام صاحب کو بھی روکا, 3 نمازیوں بھی کہا آپ سب دعا کر دینا میٹرک کے امتحان میں پاس ہو جاؤں. اچھا بیٹا چلے دعا کر دے. تیسرے دن پھر آ گیا, دوبارہ دعا کر دے. بچہ کون سے اسکول میں پڑھتے؟ میں پڑھتا تو نہیں. اسکول میں نہیں پڑھتے, کہ امتحان دیا ہے؟ نہیں. ارے امتحان بھی نہیں دیا, اسکول میں داخلہ نہیں لیا, اور روز آ کے ہم سے دعا کروا رہے ہو میٹرک میں پاس ہو جاؤ. کیا کہو گے اس کو, پاگل آدمی ہو. ہم میں سے کچھ لوگوں تو معاملہ یہی ہے, حضرت دعا کر دے جنت میں چلا جاؤں, حضرت دعا کر دے نیک بن جاؤں. بہت اچھی بات ہے دعائیں, میں خدا نہ خواستہ دعا کو غلط نہیں کہہ رہا ہے. جنت میں جانے کی دعا کر رہے ہو کہ 2-4 قدم جنت کی طرف اٹھائے بھی کہ نہیں, تو نمازیں شروع کی کہ نہیں, دعا کر دے نیک بن جاؤں تو کچھ نیک لوگوں کی صحبت بھی اپنائی کہ نہیں. کام سارے غلط جاری ہیں اور روز دعائیں کر رہے ہیں. دعا بھی کرنی ہے مگر اس سے پہلے کچھ دوا بھی تو کر لو نا. خدا را سمجھو, بیج جو بونا ہے وہی کاٹنا. ہم نیکیاں کریں پھر اللہ سے دعا کریں یا اللہ قبول فرما دے, پھر دعا کرے مولا جنت عطا فرما دے, پھر مزہ ہے نا. حرام روزی بھی جاری, نمازیں قضا بھی ہو رہی ہیں, گندی محفلیں بھی جاری ہیں, اور تمنا کیا ہے, اعلیٰ حضرت نے یہی بات اپنے شعر میں کہی نا, کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا. کہتے کام جہنم میں جانے والے کیے ہیں اور شوق جنت میں جانے والا. کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا. بڑی کمال کی بات. اور میں چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا. لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتے ہو لیکن گناہ کس کے ہیں, نافرمانیاں کس کی ہیں, اللہ کی. اللہ دیکھ رہا ہے, لوگوں سے چھپ رہے ہیں تو اس کو تو پتا ہے نا جس کی گناہ کر رہے ہو. یہی بات اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیو, یہ حدیث یاد کر لو, البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. ایک اور, اب آئیے جو نیکیاں ہیں نا وہ کیسے امپیکٹ ڈالتی ہیں, نیکی آپ کی زندگی کو کیسے خوشگوار کر دیتی ہے. بہت سارے لوگ یہاں ملتے کہتے بیمار ہوں, قرضے میں ہوں, زندگی بڑی مشکل ہے, پرابلمز ہیں. تم پرابلم کا حل کہیں اور ڈھونڈ رہے ہو.
آؤ میں تمہیں قرآن و حدیث سے بتاتا ہوں کہ اگر اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا والے کام بندہ کرنا شروع کر دے، اللہ مشکلیں کیسے آسان فرماتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر، جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور بے شک آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے۔ تفسیر قرآن صراط الجنان میں اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے انہیں دنیا میں بھی اچھا اجر ملے گا۔ اچھے عمل کرو گے دنیا بھی اچھی ہو جائے گی۔ ایک اور جگہ رب فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ، جو مرد یا عورت نیک عمل کرے اب وہ مسلمان ہو تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی دیں گے۔ اچھے عمل کرو گے اللہ آسان رزق والی برکت والی زندگی دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ نیک اعمال کی برکت سے بندہ مومن کو دنیا میں رزق حلال، نیک، پاکیزہ، پرسکون، چین اور راحت و آرام والی زندگی دے دی جاتی ہے۔ یہی چاہیے نا، راحت بھی ہو، سکون بھی ہو، چین بھی ہو، پاکیزہ رزق ہو، پتہ چلا نیک بنی جائے، اللہ کے قریب ہوگے، اللہ دنیا بھی اچھی کر دے گا۔ اچھا کچھ لوگ بڑی عجیب بات کرتے ہیں، جناب دنیا کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے اور آخرت کے لیے بھی ہونا چاہیے، آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی فکر کرو۔ مولانا صاحب مجھے ایک بات بتائیں، میں آپ کو شارٹ کٹ بتا دیتے، آپ کوئی چاہتا ہے آخرت بہتر ہو جائے، کوئی چاہتا ہے دنیا بہتر ہو جائے، اور کوئی کہتا ہے یار دونوں کو ساتھ چلاؤ بھائی۔ میں آپ کو شارٹ کٹ بتا دیتا ہوں، مجھے بتاؤ دنیا اور آخرت کا مالک کون ہے؟ کون ہے؟ رحمان الدنیا والآخرہ، وہ دنیا کا بھی مالک ہے، وہ آخرت کا بھی مالک ہے نا، وہ دنیا میں بھی کرم فرمانے والا ہے، آخرت میں بھی کرم فرمانے والا۔ تو پتہ چلا جس نے رحمان کو راضی کر لیا اس نے اس کی دنیا بھی بہتر کر دینی ہے، آخرت بھی بہتر۔ ایک ہی ٹارگٹ پکڑ لو نا یار، دنیا کا کام الگ ہونا چاہیے، آخرت کا الگ ہونا چاہیے، دونوں کو ملا کر چلو۔ ارے سب کو رکھو سائڈ میں، اللہ کو راضی کر لو، اللہ تمہاری دنیا بھی اچھی کر دے گا، آخرت بھی اچھی کر۔ اللہ کیسے راضی ہوگا؟ اللہ کی رضا والے کام کریں جس سے رب راضی ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کریں، اس کی ناراضی والے کاموں سے بچیں، تو یہ سبحان اللہ فائدے ہیں۔ حضرت حسن بن صالح رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نیک عمل، اب دیکھیں اس کے میں دنیاوی بینیفٹس بھی بتا رہا ہوں کہ نیک عمل بدن میں قوت، دل میں نور اور آنکھوں میں روشنی پیدا کرتا ہے، اور اسی طرح برا عمل جو ہے بدن میں کمزوری، دل میں اندھیرا اور آنکھوں میں اندھا پن لاتا۔ آپ دیکھیں جو نیک بزرگ ہوتے ہیں ان کا چہرہ نورانی ہوتا ہے، بڑا شاش بشاش، جب بھی جاؤ فریش فیل ہوتے ہیں، بڑا ان کے اندر انرجی ہوتی ہے، یعنی جو روحانیت اور انشاءاللہ جنت کی نعمتیں ملنی وہ تو الگ ہیں۔ اللہ ان کی باڈی کے اندر، ان کے جسم کے اندر ان کو روحانی طاقتوں سے نواز دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں اور کہیں نہ جاؤ یار، 75 سال کے پیر و مرشد ہیں ہمارے، اللہ ان کو نیکیوں والی طویل زندگی عطا فرما۔ آپ یقین کریں جوان آدمی تھک جاتا ہے مگر اللہ پاک نے جو ان کو طاقت دی ہے، یہ روحانیت دی ہے، اللہ اس میں اور اضافہ فرمائے، نظر بد سے بچائے۔ روزے میں ہماری آواز نہیں نکلتی اثر کے بعد، وہ اثر کے بعد مدنی مذاکرہ کر رہے ہیں، رات کو تراویح کے بعد مدنی مذاکرہ کر رہے ہیں، پھر خصوصی مدنی مذاکرہ کر رہے ہیں، پھر سحری، بندہ سحری افطاری میں تو کہتا ہے اکیلے میں کروں گا یار تھکن لگتی ہے، وہ سحری بھی عوام میں کر رہے ہیں، وہ افطاری بھی عوام میں کر رہے ہیں۔ یہ کیا روحانی طاقت ہے بھائی، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے نا۔ اچھا اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی نا، اب آپ کے خاندان میں تو 75 سال کا بزرگ ہو، اس کی حالت دیکھ لو۔ چلو یہاں میں ایک اور بات بھی کر لوں، بہت پریشر دیتے ہیں لوگ یار ابھی اہل سنت سے ملاقات کروا دیں۔ میں ان کو ایک سوال پوچھتا ہوں، یار اگر آپ کے گھر میں 75 سال کے دادا ہیں، کہتا ہے میں کہا مجھے 50 آدمی آپ کے دادا سے ملوانے ہیں، کہتا نہیں دادا 50 آدمی سے ملیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، جب تمہیں اپنے دادا کی فکر ہے تو پیروں مرشد کا بھی خیال رکھ لو، ان سے 5,000 آدمی ملنا چاہتے ہیں تو اگر کبھی ملاقات نہ ہوا کرے تو دل چھوٹا نہ کیا کرو، یہ بزرگ ہمارے درمیان ہیں، ہم دیدار کر لیتے، یہی بڑی نعمت ہے۔ ہاں یہ سلامت رہے، یہ ہمارے لیے بہت ہے۔ اب یہ دیکھو روحانیت، نیک اعمال کیسے اللہ طاقت دے دیتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے علامہ ابو طیب طبری رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی، 100 سال کی عمر میں بھی آپ بڑے تگڑے تھے، جسم بھی نارمل تھا، آپ کی جو ہے وہ دانت بھی ٹھیک ہے، آنکھیں بھی ٹھیک ہے، سلسے بھی ٹھیک ہے، تو لوگوں نے کہا حضرت آپ 100 سال میں بھی جوان، یہ کیسے؟ اس عمر میں تو آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، دانت کمزور ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں دانت، سماعت نہیں رہتی ہے، پیروں میں ہمت نہیں رہتی ہے، آپ بالکل فٹ فاٹ۔ کیا پیارا جواب دیا، کہتے ہیں جوانی میں نا میں نے ان اعضاء سے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ نے بڑھاپے میں میرے اعضاء سلامت رکھ دیے ہیں۔ آئے ہائے بڑی گہری بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں سدا جوان ہونے کا فارمولہ چاہیے، فلاں کشتے کھاؤ تو فلاں دوائیاں کھاؤ۔ آؤ میں فارمولہ بتاتا ہوں، تم جوانی گناہوں سے بچا کر گزار لو، اللہ تمہارا بڑھاپا اچھا کر دے۔ جوانی میں جناب اتنا اللہ کو ناراض کرنا ہے، سارے غلط کام کرنے ہیں، پھر بڑھاپے میں تو خود دیکھے کیسے پڑے ہوتے لوگ، عقل چلی جاتی ہے کئی لوگوں کو۔ اگر چاہتے ہو نا بڑھاپا اچھا رہے، فیوچر دیکھیں آج میں بیان ہی فیوچر پر کر رہا ہوں، آنے والی نسلیں، اولاد اور اپنا بڑھاپا، ان تمام چیزوں کی بہتری کا فارمولہ یہ ہے کہ زندگی اللہ کی رضا میں گزارنا۔ نیک عمل کرتے جاؤ، اللہ تمہاری صحت اچھی کر دے گا، تمہیں طاقت عطا فرمائے گا، تمہیں تمہارے چہرے پہ نور عطا فرمائے گا، تمہارا بڑھاپا اچھا کر دے گا، تمہاری اولاد کو برکتیں دے گا، تمہاری آنے والی نسلوں کو بھی برکتیں عطا فرما۔ یہ وہ پلاننگ ہے، فیوچر پلاننگ، کہ بندہ زندگی گناہوں سے بچ کر گزارے۔ لوگ کہتے ہیں بڑی مشکل میں ہوں، بڑی پریشانی میں ہوں، آؤ قرآن فارمولہ دے رہا ہے، رحمتیں 100 درود پر 1000 رحمتیں، کیا شاندار فارمولہ ہے۔
کہ میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ صبح و شام مجھ پر رحمت الہی برستی رہے، اتنے ڈیفیکلٹ ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں کہ آج حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگ گھر سے نکلتے ہیں تو یہ خیریت کی فکر ہوتی ہے کہ خیر سے واپس آئیں، ہم بھی خیر سے آئیں، پیچھے گھر والے بھی خیر سے رہیں، اب جب گھر آ جائیں تو پیچھے کاروبار خیر سے رہے، ٹریول پر جاتے ہیں تو اپنے کاروبار، اپنے گھر بار، اپنے سٹاک، تمام چیزوں کی فکر رہتی ہے کسی نہ کسی مائنڈ میں۔ تو اب ذرا سوچیں کہ اگر مجھ پر اللہ کی رحمتیں برستی رہیں، میرے کاروبار پر، میری فیملی پر، میری ذات پر، تو انشاءاللہ بہت ساری مصیبتیں جو آنے والی ہوں گی وہ بھی ٹل جائیں گی۔ تو دس از دا وے ٹو پروٹیکٹ یور سیلف۔ یہ شاندار طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اپنے کاروبار کو، اپنی تمام چیزوں کو اگر سیکیور کرنا ہے، سیف کرنا ہے، تو درود پاک پڑھتا رہوں، رحمتیں برستی رہیں، اور جس پر اللہ کی رحمت برسے گی اس پر مصیبت کیسے آئے گی؟ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، پھر نبی پاک کا جو یہاں تک حدیث تو ایک بہت خوبصورت کیلکولیشن ہے، مگر اس حدیث کا جو اگلا پارٹ ہے نا، وَمَن صَلَّى عَلَيَّ أَلْفًا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا، زحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، آقا فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ آپ مہربانی کی انتہا دیکھیں کہ مجھے نبی پاک اپنے پیچھے ہی جنت میں لے جائیں، غلام تو پیچھے ہی ہوتا ہے نا، ہمارا تو نعرہ یہی تھا، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے، اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ تو ہمارا تو پہلے ہی ارمان یہ کہ بس سرکار کے پیچھے پیچھے چلے جائیں، مگر کرم بالائے کرم، مہربانی کیا ہے؟ آقا فرماتے جو 1000 بار درود پاک پڑھے گا جنت میں ایسے جائے گا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ کاندھا کس سے چھوتا ہے؟ امام صاحب اعلان کرتے ہیں نا، کاندھے سے کاندھا ملا لیجئے، صفحہ درست کر لیجئے، ویری نیکسٹ ٹو می، جو بالکل میرے برابر میں ہوتا ہے، میرا کاندھا تو اس سے ٹچ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، سرور کائنات کثرت سے درود پاک پڑھنے والے پر اتنی بڑی مہربانی فرمائیں گے۔ اب میرے کاروباری اسلامی بھائیوں، میرے انجینئر بھائیوں، پروفیشنل اسلامک بردرز، اب ہم سوچیں ہمارا کتنا ٹائم ہم فضول ضائع کرتے ہیں۔ اگر آپ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر غور کریں نا، تو ہمارا روزانہ گھنٹوں جس میں ہم کچھ نہیں کر رہے ہوتے، نہ دنیا کا کوئی کام کر رہے ہوتے، نہ آخرت کا کوئی کام کر رہے ہوتے۔ چلے کاروبار کر رہے ہیں تو سمجھ بھی آ رہا ہے کہ بندہ جاب پہ بیٹھا ہے، کاروبار کر رہا ہے، آفس کا کام کر رہا ہے، واٹ ایور، کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، فارغ ویلے، تھوڑی پنجابی سے کہتے ہیں نا ویلے بیٹھے ہیں، کیا بیٹھے بھائی؟ موبائل لے کے بیٹھے ہیں۔ کئی گھنٹے ہمارا موبائل فون ہم سے لے جاتا ہے، اور نہ جانے کتنا ہمیں بیزی کر دیا، اتنا بیزی کر دیا ہے کہ اب گھر والوں کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی ٹائم نہیں، ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا کہیں اور ہے، ہمارے ساتھ موبائل پہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کچھ وقت موبائل کو، اب ایسا فیل ہوتا ہے مجھے کہ ہم اپنا کوئی ایسا ٹائم باندھیں کہ وہ ٹائم میرا بغیر موبائل کے ہوگا، اب میں کم از کم ان گھنٹوں میں موبائل کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تو پھر انشاءاللہ ہم بہت ساری عبادتیں، مطالعہ، اپنی ذات میں بہتری لا سکیں گے، ورنہ تو اتنا انوالومنٹ، وہ کہتے ہیں نا ہمارے پاکستان میں ایک سے کئی بار زیادہ ہوا ہے، کبھی کوئی ایسی دن آتا ہے تو موبائل فون بند کر دیے جاتے ہیں، تو ایک بار موبائل فون بند ہو گیا پورا دن، تو کراچی میں پورا دن موبائل فون بند تھا، تو ایک صاحب کی میں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ پڑھی کہ بڑے دنوں بعد آج اپنے گھر والوں سے ملاقات ہوئی ہے، اور پتا چلا اچھے لوگ ہیں، یعنی اپنے ہی گھر والوں سے ملاقات ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اب گھر تو جاتا ہوں روز، مگر میں گھر جاتا ہوں میرے ہاتھ میں موبائل، بچوں کی امی کے ہاتھ میں، بچے ایوری بڈی از بیزی ان دی موبائل، ہم گھر میں رہ کر بھی باہر ہیں، گھر میں رہ کر باہر والوں سے رابطے میں، گھر والوں سے رابطے میں نہیں ہیں۔ آپ کو پتا ہے ایک فینومینا، ایک باقاعدہ اس پر کام ہو رہا ہے دنیا میں، ایک ریسٹورنٹ کے بارے میں نے پڑھا امریکہ میں کہ انہوں نے اب اچھا ہم لوگ ہمارے یہاں ہمارے وطن میں ہمیں بس وہ والی کروانی ہے جس میں وائی فائی ہونا چاہیے، ٹرین وہ چاہیے جس میں وائی فائی ہونا چاہیے، ہمیں کھانا کھانے وہاں جانا ہے جس ریسٹورنٹ میں وائی فائی، ہم الٹا اپنے آپ کو اتنا انوالو کر بیٹھے، اب دنیا اتنا اس کو استعمال کر بیٹھی کہ اب الٹا چل رہے ہیں، اب ریسٹورنٹ والے کہتے ہیں ہمارے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانا ہے تو موبائل نہیں چلے گا، اور اس کی بڑی پیاری وجہ انہوں نے بیان کی، وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں آپ آ کر ہمارا کھانا کھائیں اور اس کو ٹیسٹ کریں، نہ کہ آپ یہاں آ کر بھی موبائل میں لگے رہیں، پتہ ہی نہیں چلے گا ہم نے کیسا بنایا ہے۔ اب اس بات کو سمجھنا ہو نا، تو کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کہ بندہ لنچ کر رہا ہے، گھر والوں نے کھانا لگایا، فون کان پہ، کھانا کھا لیا، فون چل رہا ہے، کھانا کھانے کے بعد پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کھایا، کیسا تھا، گھر والوں نے پوچھا کھانا کیسا، پتہ نہیں ٹھیک تھا، صحیح تھا، پتہ ہی نہیں، کیونکہ ذائقہ تو جب آئے گا نا جب آپ کھانے پر توجہ دیں گے، یعنی کسی بھی چیز پر توجہ نہیں ہے، توجہ ہے تو اب صرف موبائل ساری توجہ ہماری لے جا رہا ہے۔ تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ہمیں اسی دنیا میں رہ کر
اپنی آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے. وی ڈونٹ گیٹ اینی ایکسٹرا ٹائم. مجھے اور آپ کو کوئی الگ سے ٹائم نہیں ملے گا کہ بھائی 50-60 سال پہلے کاروبار، جاب، فیملی، دنیا کو ٹائم دے دو، مزے کر لو، اب یہ 5 سال آخرت کو ٹائم دے دو. نہیں، نو بڈی نوز. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا، کسی کو نہیں پتا ہوتا. مرنے سے پہلے کسی کو ایک لمحہ پہلے پتا نہیں ہوتا کہ اگلا لمحہ میں زندہ ہوں یا نہیں ہوں. جبھی تو وہ شعر سنا ہے نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. ہمیں تو پل کا نہیں پتا ہے، تو پھر کیوں نہیں کرتے آخرت کی تیاری؟ اللہ ان اوقات سے بچا لے کہ جو اوقات ضائع کرنے والے ہیں. اللہ کرے کہ ایک ایک سانس کی ہمیں قدر نصیب ہو جائے. لوگ ٹائم مینجمنٹ پر بڑی بات کرتے ہیں، بزنس مین بھی بیٹھے ہیں، پروفیشنلز، انجینئرز مجھے سن رہے ہیں. میں بہت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف، اللہ اکبر، ٹائم مینجمنٹ کا جو اسلام درس دیتا ہے نا، میں کہتا ہوں کائنات میں کوئی ریلیجن، یعنی اسلام تو پریکٹیکلی ٹائم مینجمنٹ کا درس دے رہا ہوتا ہے. جتنی ٹائمنگ کے ساتھ ہماری عبادتیں ہیں، مجھے بتائیے کہ ہمارا تو سارا کا سارا نظام ہی ٹائمنگز پہ ہے. نماز کا وقت شروع ہو گیا، جب تک وقت شروع نہیں ہوگا آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. 1 منٹ پہلے بھی نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی. 1 منٹ بعد نماز پڑھی، ٹائم ختم ہو گیا، پھر نماز نہیں ہوگی. افطار پورا دن بھوکے ہیں، 1 منٹ پہلے افطار، چند سیکنڈ پہلے افطار کر لیا تو روزہ گیا. اور جیسے ہی افطار کا وقت ہوگا پھر افطار کریں گے. یعنی ہماری نماز، ہمارے روزے، ہماری عبادات کس قدر ٹائمنگ کے ساتھ ہے. بڑی باتیں کرتے لوگ. میں نے بھی دنیا دیکھی ہے کہ جناب دنیا میں جائیں، بڑا ٹائم ٹیبل ہے، لوگ بڑے وقت کے پابند ہیں، ٹرینیں، جہاز، ایوری تھنگ ٹائم پہ آتی ہے. میں دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ٹرینوں میں، جہازوں میں، پانی کے جہازوں میں، سب میں سفر کر کے دیکھ لیا. یقیناً ٹائم کا بڑا وہاں پر نظام ہے، مگر کبھی کبھی ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جب موسم خراب ہو، طوفان ہو، فاگ ہو، سنو فال ہو، تھوڑا بہت وہاں بھی ٹائم میں فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے، لیٹ ہو جاتی، سب ہو سکتا ہے. آؤ میں بتاتا ہوں اسلام میں ٹائم کی کیسی پابندی ہے. آندھی آئے، طوفان آئے، پوری دنیا میں جب اذان کا وقت ہوتا ہے، مؤذن اس وقت ٹائم پہ اذان دیتا ہے. آپ دنیا کی کسی مسجد میں چلے جائیں، 99.99% باہر بارش ہو رہی ہے، طوفان ہو رہا ہے، نماز جماعت کا جو وقت ہے، امام صاحب ایگزیکٹلی اسی ٹائم پہ جماعت کو کھڑا کر دیتے ہیں. ارے اتنی بڑی تعداد میں ٹائم مینجمنٹ ہے. مسجدوں کی تعداد تو اٹھاؤ، جماعت کتنی ہوتی ہیں، اذانیں کتنی ہوتی، کروڑوں دنیا میں اگر جماعت ہو رہی ہیں، ہر جماعت ٹائم پہ ہو رہی ہے، ہر اذان ٹائم پہ ہو رہی ہے. اللہ اکبر. بلکہ لوگ کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ ڈسپلن ہونا چاہیے. آؤ میں بتاتا ہوں اسلام ڈسپلن کیسا سکھاتا ہے. اسلام سکھاتا ضرور ہے، ہاں اگر ہم مسلمانوں کے اندر ڈسپلن نہ آ سکا تو اس کا بھی ریزن یہی ہے کہ ہم پریکٹسنگ اگر مسلمان بن جاتے، ہم 5 وقت کے نمازی بن جاتے. بڑی خوبصورت بات پچھلے دنوں نگرانی شورا سے ایک شخص بتا رہے تھے کہ ایک بندہ کہتا ہے میرا بہت زیادہ ٹائم جو ہے نا گڑبڑ ہے، میری لائف بڑی بکھری ہوئی ہے، میں اپنی چیزوں کو سیٹل ڈاؤن نہیں کر پاتا. جن کو یہ فیل ہوتا ہو کہ یار میری چیزیں سیدھی نہیں ہو رہی، میرے کام پورے نہیں ہو رہے، نگرانی شورا نے فرمایا ساری باتیں چھوڑو، 5 وقت بعد جماعت